السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان کا بہت بڑا سلام۔ اور آج سوموار ہے اور ایک فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مفتاح اسماعیل کا جو ہے وہ آیا ہے کہ وہاں 6 مئی پرسوں اس کی گنتی دوبارہ کی جائے۔ اور اس کا بیسک قانون یہ ہوتا ہے کہ جو دوستوں جیتنے والوں کا مارجن اگر بہت کم ہو نا 5% تک، تو وہاں پہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پیپلز پارٹی والے بڑے نیک ایماندار ہیں، وہ دوبارہ ہائی کورٹ جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز ایک چلی ہے کہ وہ جی سٹے لینے کے لیے ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ بھئی تم اگر جیتے ہوئے تو دوبارہ گنتی میں کیا ہے؟ وہ جو غنی ہے، میرا ٹاپک اور ہے، ابھی میں تھوڑا سا ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ جو غنی ہے، سعید غنی، اس نے تو کہا تھا کہ ری پول کروا لیں، دوبارہ پولنگ کروا لیں۔ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے دوبارہ پولنگ کروا رہے۔ آپ ری کاؤنٹنگ پہ بھی نہیں آ رہے کہ دوبارہ گنتی ہو جائے، کیونکہ جو مسترد شدہ ووٹ ہیں وہ بھی جیتنے والے سے زیادہ ہیں مسترد شدہ ووٹ، تو ان کا کٹی کٹا نہیں نکالنا چاہیے۔ اس لیے یہ ری کاؤنٹنگ قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو قانونی مشورے دیتے ہیں نا، قانونی ٹی وی، پھر وکیل، پھر سارا۔ اب آئیں سارا ایک دلچسپ آج آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دلچسپ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب کو یہ پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو مریم نواز صاحبہ نے جان ڈالی ہے نا، وہ نواز شریف کے بعد کوئی ہے تو اس کا نام مریم نواز ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو زبردست جو ہے نا سٹینڈ کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی اپنے ایم این اے ایم پی اے جانے نہیں دیے، بلکہ اس میں اور اٹریکشن پیدا کی ہے کہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک جی ہے جو وہ رابطہ کر رہے ہیں مریم نواز سے سب سے۔ اچھا جی، اس میں یہ ہوا کہ 7-8 مہینے 1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے حمزہ شہباز صاحب اندر تھے اور شہباز شریف صاحب بھی اندر تھے، تو اس سے پہلے 2 سال شہباز شریف صاحب باہر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اپوزیشن کرتے رہے ہیں، لیکن سلو۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی ڈنڈا کھائیں نہیں، ڈنڈا مارنے والے بھی بنے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ مار رہے ہیں عمران خان، ڈنڈے آپ کھائی جا رہے ہیں، عمران خان ایف آئی آر کروائی جا رہے ہیں اور آپ ضمانتیں کرائی جا رہی ہیں، کوئی اس کے اوپر بھی کرو اگریسو طریقے سے۔ تو جو مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسی ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے سے، ایک تو اس میں انہوں نے نو ڈاؤٹ بڑی جان ڈالی ہے، اور پھر مسلم لیگ کو متحد کیا ہے، اس میں طاقت ڈالی ہے، سارا کچھ ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں آج آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں تھوڑا مریم نواز اور شہباز شریف کے حوالے سے، کہ مجھے قانونی ٹی وی کو، کیونکہ ہماری تو جسٹس پارٹی ہے، تو لیکن مجھے بڑے مشورے آتے ہیں اس حوالے سے کہ وکیل صاحب یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں۔ اب کراچی کا الیکشن ہوا، اس سے 2-3 دن پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب جیل میں آ گئے تھے اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا تھا کہ میں کراچی آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے منع بھی کیا تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں جی، مفتاح صاحب کے کیس میں جاؤں گی۔ اور پہلے بھی وہ ڈسکا جاتی بھی رہی ہیں، وزیر آباد جاتی رہی ہیں، نوشہرہ پشاور، آپ کو پتہ ہے نوشہرہ کے پی کے میں گئی تھیں، وہاں سے بھی سیٹ ان کے منہ سے ایسے کھینچ کے لائی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ، جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ مریم نواز کو نجات دہندہ اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا۔ اب شہباز شریف نے اسمبلی میں 2 سال گزارے پہلے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، تو کوئی اس کا کوئی ایک دن بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں اس نے کہا ہوگا کہ نیازی تینوں میں نہیں چھڑنا، تو میرے نال زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی ایسا وہ ان کے بڑک ان کے اندر ہے ہی نہیں، بڑک نہیں ہے۔ اب میں اس لیے یہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے الیکشن میں مریم نواز صاحبہ نے جانا تھا، تو ہمارے اندر کی کہانی یہ ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو عین موقع پہ انہوں نے 2 گھنٹے پہلے فلائٹ اپنی کینسل کروائی، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب بھی مایوس ہوئے۔ ظاہر ہے مریم نواز نے آنا تھا، ان کے جانے سے جو ہوتا ہے وہ ماحول اس طرح تو نہیں نہ رہتا جس طرح پہلے تھا، ظاہر ہے فرق پڑتا ہے۔ تو اس طرح مفتاح اسماعیل تھوڑے سے دل برداشتہ ہوئے، لیکن مریم نواز صاحبہ چونکہ نیب صدر ہیں، پارٹی کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب،
تو انہوں نے منع کر دیا تو وہ رک گئیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ خوشاب کا الیکشن آ گیا، کل ہو رہا ہے الیکشن، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ہم نے تجویز دی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب، ہمیں پتہ ہے وہ الیکٹڈ بندے ہیں، نہیں جا سکتے قانونی طریقے سے، حمزہ صاحب نہیں جا سکتے۔ سر جی 100 طریقے ہوتے ہیں، آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ عمران خان کراچی گیا ہے نا، یہ مفتاح اسماعیل کے الیکشن سے پہلے کراچی گیا ہے، سکھر گیا ہے، سکھر کے بعد کراچی گیا ہے، تو نام اس نے لیا تھا کہ جی میں وہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے گیا ہوں شوکت خانم کے لیے، اور یہ ہے وہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کل الیکشن ہے خوشاب میں، ہر سیٹ کا اپنا وزن ہوتا ہے، ہر سیٹ کا اپنا وزن ہوتا ہے، کوئی چھوٹی بڑی سیٹ نہیں ہوتی، اس سے ایک ماحول بنتا ہے، ایک وہ ٹیمپو بنتا ہے، یہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو خوشاب کی بھی اسی طرح بڑی اہمیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے وہاں پہ ہم جیت جائیں گے۔ لیکن ابھی تک صبح الیکشن ہے، ابھی میں اس وقت شام کے 6 بجے جو ہے وہ صبح الیکشن ہے، لیکن میں شام کو 6 بجے یہ روزہ کھلنے سے پہلے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ابھی تک میں نے کوئی شہباز شریف صاحب کا کوئی پریس کانفرنس نہیں سنی، کوئی ویڈیو پیغام نہیں سنا، اور کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہو جو بتائے کہ جی خوشاب میں الیکشن ہو رہا ہے۔ صرف وہ تارڑ صاحب کو بھیجا گیا ہے، لیکن وہاں پہ جو امیدوار ہیں معظم شیر صاحب، معظم شیر کلو صاحب، اور یہ مسلم لیگ نون کی سیٹ ہے، ویسے تو وہاں اکثریت ہے، میں بتا رہا ہوں بشیر شاکر روان صاحب بھی جو ہے نا بہت زیادہ وہ کوشش کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ویڈیو میسج یا یہ نہیں کہا گیا کہ جناب دیکھیں دھاندلی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ اب سر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے اس دن ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ شہباز شریف صاحب سے اگر کوئی بات کرے نا، قریبی ذرائع ان کے، تو وہ کہتے ہیں جی میری کمر میں درد ہے۔ اب یہ کون سی کمر ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا بھئی کمر میں درد ہے تو اور طریقے، مریم نواز صاحب کو آپ بھیج سکتے تھے، سیف ایریا ہے، خوشاب کا ایریا سیف ہے، وہاں ایم این اے ایم پی اے سارے نون لیگ کے ہیں، جانا چاہیے تھا نا، میں نے مشورہ بھی دیا تھا، لیکن وہ نہیں گئے، ابھی تک وہاں کوئی نہیں گیا۔ وہی عطا تارڑ صاحب گئے ہیں، جو خود وہ نان الیکٹڈ ہے، سب کو پتہ ہی ہے، وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ شہباز شریف صاحب جب باہر آتے ہیں نا، تو سارا سیاسی پروسیس جو ہے نا بالکل سلو ہو جاتا ہے، اور ان سے جب کوئی بات کرتا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ وہ تو شہباز شریف کا آپ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ بات نہ کرو۔ اب مجھے کتنے ٹیلی فون آئے ہیں کہ سر جی آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں نے ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اگریسو کمپین نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شہباز شریف شیر بنتے ہیں نواز شریف کے سر پہ، یہ نواز شریف ادھر ساتھ کھڑے ہو جائیں، شہباز شریف سے بڑا کوئی شیر ہی نہیں ہے، وہ آصف علی زرداری کو سڑکوں میں گھسیٹے گا، اس کے پیٹ سے کاٹ کے ہر چیز لے آئے گا، لیکن نواز شریف صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جبکہ مریم نواز صاحبہ کا نہیں ہے۔ وہ شیر ہیں، چاہے کوئی اور ہو یا نہ ہو، وہ اکیلی شیروں کی طرح لڑتی ہیں۔ کے پی کے سے سیٹ نکالنا کوئی آسان ہے؟ اور وہاں کیسے نکلی ہے؟ کیونکہ وہاں انہوں نے دورے کیے ہیں، لوگوں کو ملی ہیں، سارا کچھ ملی ہے۔ اب ہمارے کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سر جی یہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، مریم نواز صاحبہ کو مسلم لیگ نون کا صدر ہونا چاہیے۔ یہ اندرونی بات ہے، ہم اس کے اوپر بات زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو ویسے یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے سارا تجزیہ ویڈیو میں پیش کیا ہے کہ شہباز شریف نے سلو کام چلانا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی الٹ دیو، چک دیو، یہ کرو وہ کرو، ان کا وہ جارحانہ اور بڑا زبردست ویو ہوتا ہے جس کو عوام پسند کرتی ہے، عوام پسند کرتی ہے۔ اب آپ کا ووٹ کیا مریم نواز صاحبہ کے حق میں ہے کہ کیا ان کو پارٹی کے صدر بنا دینا چاہیے، یا وہ ابھی نیب صدر ہی ٹھیک ہیں، یا یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا جو ویو ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آ سکتی، ان کا مزاج ہی نہیں ہے ایسا، وہ خود کہتے ہیں یار مجھے ایسی باتیں میرے ساتھ نہ کرو، منہ پہ انگلی دیتے ہیں۔ تو جب کہ مریم صاحبہ کو دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ بات غلط ہے تو اس کو کہتی ہیں بھئی غلط ہے، اور آئندہ یہ نہیں ہونی چاہیے،
ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی یہ کراچی والے الیکشن پہ دیکھ لیں شہباز شریف کا کیا موقف آیا ہے۔ ہم جی مذمت کرتے ہیں، مریم نواز صاحب نے کہا ہے میں یہ سیٹ نگلنے نہیں دوں گی آپ کو پیپلز پارٹی والوں، یہ وہ نون لیگ گئی جب آپ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو ان کے بیان پڑھیں تو آپ کو واضح فرق لگے گا کہ یار یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ تو میرے حساب سے جو موجودہ دور ہے، یا عمران خان کیس پہ کیس بنا رہا ہے نا کیس، تو یہ شہباز شریف صاحب ڈھیلے وہ چلا رہے ہیں کہ چلیں جی یہ 5 سال پورے کر لیں، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ تو لیکن عوام اب نکو نک ہو چکے ہیں، تو اب آپ اس کے اوپر ویو دیں کہ مریم نواز کا موقف ٹھیک ہے یا شہباز شریف کا موقف ٹھیک ہے۔ اب کل انشاءاللہ ہم سیٹ جیت جائیں گے، مجھے پوری امید ہے، لیکن سر جی یہ سستیاں ہیں جن کی طرف ہم نشاندہی کرتے ہیں اپنا بن کے۔ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ بہو جی زندہ باد، آئی لو یو نواز شریف، یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن ہمیں پھر دکھ بھی ہوتا ہے جب کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ابھی چاہیے تھی کہ شہباز شریف صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے، خوشاب کے حوالے سے لوگوں کو کہتے کہ بھئی بڑھ چڑھ کے حصہ لو، یہ کرو وہ کرو، کوئی وہاں چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈنڈے سوٹے کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کی وہ کرتے، تو مریم نواز صاحبہ کو آرڈر کرتے کہ بھئی جاؤ، تم وہاں پہ جاؤ اور جا کے ایک جلسہ کر کے آؤ، یہ ان کا ہی کام تھا نا۔ بس سر یہ اندر کی باتیں ہیں، ہم ساری باتیں کھل کے آپ کے ساتھ کر بھی نہیں سکتے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کا کیا ویو ہے، مریم نواز کا موقف ٹھیک ہے، شہباز شریف کا موقف ٹھیک ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ اس میں ووٹنگ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیں جی۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔